آپ کا حکم ہے کہ مرحوم ذوالفقار علی خان بھٹو کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ان کے خاندان سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بھٹو خاندان، جن کے 3-4 گاؤں تھے، یہ ہمارے ہمسائے تھے۔ ہمارے آبائی گاؤں اور ان کے گاؤں کے بیچ میں کوئی 3-4 میل کا فاصلہ ہوتا تھا، اور تعلقات خاندانی بہت ہی گہرے ہوتے تھے، اٹھنا بیٹھنا محفلیں۔ اس زمانے میں انگریز کا دور تھا اور لوگوں کو تفریح کے لیے بڑی گنجائش ہوتی تھی، نہ اتنا دکھ نہ اتنا حبس اور نہ گھٹن، تو لوگ اور جن کی آمدنی بے تحاشا تھی، خصوصاً زمیندار لوگ، ان کے لیے سیر تفریح کی گنجائش بہت زیادہ تھی، اور وہ اکثر وقت شکار میں صرف کرتے تھے۔ گو کہ ذوالفقار علی خان کا اپنا والد وہ شکار نہیں کھیلتا تھا، اس کا رجحان سارا سیاست کی طرف اور اپنی ترقی کی طرف تھا، مگر جو دوسرے ان کے عزیز اور رشتہ دار تھے وہ خوب شکار کھیلتے تھے، اور رات دن یہی باتیں ہوتی تھی۔ آپس میں دوست ملتے تھے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے، محفلیں کرتے تھے، پارٹیاں کرتے تھے، جنگل کے پکنکس ہوتے تھے، شکار کھیلے جاتے تھے، طرح طرح کے بندوقوں کی باتیں ہوتی تھی۔ کسی کے پاس کوئی نئی بندوق آ جاتی تھی تو سب وہاں جا کے اور ان کے یہاں پہنچ کے وہ دیکھتے تھے اور اپریشیٹ کرتے تھے۔ بہرحال نہ غم تھا، نہ دکھ تھا، نہ درد تھا، نہ ڈر تھا، نہ چوروں کا ڈر، نہ رازنوں کا ڈر، نہ کسی بے آبروئی کا ڈر۔ ہر چیز قانون پر چلتی تھی، ہر ایک انگریز افسر بے ریا ہوتا تھا، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا تھا۔ جس کو سمجھتا تھا کہ اچھا آدمی ہے اس کو وہ انکریج کرتا تھا اور ہر طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، خطاب القاب دیتا تھا اور اس کی آبرو رکھتا تھا۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دور کس حد تک طمانینت اور اطمینان کا تھا۔ تو یہ ذوالفقار علی خان سر شاہ نواز خان بھٹو کے فرزند تھے۔ ان کے خاندان کی ابتدا میں سب سے بڑا مورث اعلیٰ جو تھا وہ پیر بخش خان ان کا نام تھا۔ پھر ان کے بعد سب سے بڑا آدمی جو پیدا ہوا وہ دودا خان تھا، جس نے میرے خیال میں کوئی 1.5-2 لاکھ ایکڑ زمین اس نے خرید لی تھی، اور ہر ایک جب وہ جائیداد تقسیم ہوئی تو کسی کو 50,000 ایکڑ ملے، کسی کو 25,000 ایکڑ ملے، کسی کو 40,000 ایکڑ ملے۔ بہرحال وہ سب امیرانہ ٹھاٹھ سے رہتے تھے، بے تحاشا پیسہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ابھی سکھر براج نہیں آیا تھا، اتنی زراعت زوردار نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی ان کے کھیت جو تھے وہ چاول کے ہوتے تھے اور پیداوار بے انتہا ہوتی تھی۔ تو یہ سر شاہ نواز خان شروع میں میرے دادا کے ساتھ آنرری بینچ آف میجسٹریٹس اس زمانے میں انگریز نے قائم کی تھی، تو یہ اس کے ممبر تھے۔ سر شاہ نواز، میرے دادا، رسول بخش خان بھٹو اور 1-2 اور آدمی تھے۔ میں بالکل چھوٹا تھا، یہ سمجھیے کہ 1918-19 کی بات ہے۔ تو میں بھی اپنے دادا کے ساتھ نوندیر ہو جاتا تھا، جہاں یہ بینچ آف میجسٹریٹس ہفتے میں 2-3 دن بیٹھتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مقدمے ان کے پاس جاتے تھے، تو میں بھی اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا تھا۔
تو شاہ نواز خان پہلے بینچ میجسٹریٹ بنے، پھر اس کے بعد امپیریل کاؤنسل کے ممبر الیکٹ ہو گئے۔ وہ اس زمانے میں الیکشنز اتنے جھگڑالو نہیں ہوتے تھے، چند علاقوں کے مؤذن آپس میں مل کے فیصلہ کرتے تھے کہ کس کے سر پہ پگڑی رکھی جائے، تو اس پہ رکھ دی جاتی تھی، کوئی زیادہ تر مقابلہ نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا بھی تھا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ تو سر شاہ نواز خان اس زمانے میں محض وڈیرا شاہ نواز خان ہوتے تھے، تو وہ وائسرا کے امپیریل کاؤنسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ میرے خیال میں یہ بات ہوگی 1920 کی، مگر وہ ممبری جو تھی وہ ان کی 7 مہینہ چلی، کیونکہ وہ بائی الیکشن میں وہ آئے تھے، جو اصلی ممبر تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مانٹیگو چیمسفرڈ ریفارمز آ گئے، تو بامبے کاؤنسل قائم ہوا، بامبے لیجسلیٹو کاؤنسل، تو لارکانے ضلع سے سر شاہ نواز اس کے ممبر منتخب ہو گئے۔ اس زمانے میں 3 ممبر ہوتے تھے، ایک یہ ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کے بھی لارکانے کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو ان کو فٹ ہولڈ شروع میں کافی مل گیا، اور انگریز نے بھی ان کو ایک تعلیم یافتہ سمجھ کر اور سنجیدہ اور کلچرڈ آدمی سمجھ کے اور لائلسٹ سمجھ کے ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مثلا پہلے خان صاحب کا خطاب دیا، پھر خان بہادر کا دیا، پھر OBE کا خطاب دیا، پھر CIE کا خطاب دیا، پھر کیسر ہند میڈلسٹ بنایا، اور بالآخر نائٹ ہوڈ دے کے انہوں نے ان کو سر شاہ نواز بنایا۔ تو سر شاہ نواز میں بے انتہا خوبیاں تھیں۔ ایک تو وہ کسی کی آبرو ریزی کے پیچھے نہیں ہوتے تھے، ہر ایک کے ساتھ مل جل کے وہ اپنا روب قائم رکھتے تھے، اور ایک قسم کا ڈگنیفائڈ ڈیٹیچمنٹ بھی قائم رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ گڑبڑ نہیں کرتے تھے، کسی کا راستہ نہیں روکتے تھے، اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اگر بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتے تھے تو نقصان بھی نہیں پہنچاتے تھے، اور ہر جھگڑے فساد سے حت الوسط دور رہتے تھے تاکہ ان کی اپنی شخصیت پر آنچ نہ آئے۔ تو یہ شخص تقریباً 13 سال بامبے کاؤنسل کا ممبر رہا، اور ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کا بھی پریزیڈنٹ رہا، اور سندھ مومنڈن ایسوسی ایشن، اس زمانے میں سندھ کے مسلمانوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، اس کا بھی وہ پریزیڈنٹ تھے۔ اور بعد میں کچھ عرصے کے لیے خوش قسمتی سے میں نے بھی ہوش سنبھالا، تو میں بھی اس باڈی کا سیکریٹری منتخب ہو گیا۔ پہلے مجھ سے خان بہادر ولی محمد ہوتے تھے، حسن علی، اور بعد میں پھر میں منتخب ہو گیا جوائنٹ سیکریٹری۔ پھر ولی محمد نے کام کرنا چھوڑ دیا تو میں نے کام سنبھال لیا، تو سر شاہ نواز سے میں زیادہ متعارف ہوا اس دور میں۔ پھر 1933 میں وہ بامبے کے منسٹر بن گئے، میرے خیال میں لوکل باڈیز کے یا ایڈوکیشن کے کسی کے منسٹر بن گئے، اور بامبے چلے گئے۔ تو سندھ سپریشن کی تحریک میں بھی یہ حصہ لیتے رہے، یہ کوشش کرتے تھے کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ تو سر شاہ نواز اس تحریک کے بھی پریزیڈنٹ روح روان تھے۔ گو کہ خان بہادر کھوڑو اس کے حقیقی وہ اس کی موونگ اسپرٹ وہ تھے، مگر اوپر سر شاہ نواز کو بٹھایا ہوا تھا۔ تو پھر سر شاہ نواز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں کے بھی ممبر بنے، اور لندن گئے، ادھر بھی سندھ سپریشن کے لیے کوشش کی، تاکہ سندھ سپریشن ہو گیا۔
1936 میں، اور سر شاہ نواز جو پہلے بامبے میں منسٹر تھا، اب سپریٹڈ سندھ، علیحدہ سندھ میں گورنر کے لا اینڈ آرڈر کے ایڈوائزر بن کر کراچی پہنچ گئے۔ تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ ہارڈلے ہاؤس میں رہتے تھے، اور مگر انہوں نے وقت کا احساس نہیں رکھا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی تک 1920 کے لوگ ہیں۔ لوگوں میں سندھ سپریشن کی وجہ سے جو ہیجان پیدا ہوا تھا اور نئی امیدیں اور نئی روشنی اور نئی بیداری آئی تھی، ان کا مرحوم کو احساس نہیں رہا۔ چنانچہ 37 میں الیکشنز ہوئے، نئے الیکشنز فار سندھ لیجسلیٹو اسمبلی۔ تو وہ اپنے ہی علاقے میں شکست کھا گئے۔ شیخ عبد المجید کو خان بہادر ایوب کھوڑو والوں نے کھڑا کیا تھا، اور وہ کامیاب ہو گیا، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ نہ انہوں نے بھٹو صاحب نے الیکشن کی ورک کی تھی، نہ کوئی ان کے ساتھ تعلقات کی تجدید کی تھی۔ وہ بامبے چلے گئے تھے، پھر وہاں سے یہاں آئے، تو بھی اصلی ان کی سوچ کی غلطی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو نفسیاتی انقلاب آ چکا تھا اس کا احساس ان کو نہیں رہا تھا۔ بہرحال میں تنہا ایک شخص تھا، اور ایک آدھ اس کے دوسرے رشتہ دار جو اس کی مدد کے لیے تیار تھے، اور میں نے مدد کی۔ وہی میری بھی تحصیل تھی۔ میں گیا، مگر میں نے دیکھا کہ غریب لوگ جو تھے وہ بغاوت میں تھے، وہ تھک کے چور ہو گئے تھے سر شاہ نواز کی مستقل قیادت کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے بھی غریبوں کی طرف توجہ نہیں کی تھی غالباً، اور غریب بھی اپنے کو ایسرٹ کرنا چاہتے تھے۔ سندھ کا غریب بولتا کم ہے، شور شر کم کرتا ہے، نعرے بالکل نہیں لگاتا ہے۔ یہ جو شہری لوگوں کی ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں ان سے وہ قطعاً دور رہتا ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے دل میں کرتا ہے، اور وہ اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جب عین وقت ہوتا ہے تو اس فیصلے پر وہ عمل کرتا ہے، اور وہ انقلابی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ سر صاحب شکست کھا گئے۔ جب شکست کھا گئے تو ان کا جی نہیں لگا کہ سندھ میں رہیں۔ وہ یہاں سے چلے گئے واپس بامبے، پبلک سروس کمیشن کے ممبر مقرر ہو کر۔ سندھ بامبے وہ جوائنٹ پبلک سروس کمیشن اس زمانے میں ہوتا تھا، سندھ اور بامبے کا اکٹھا، وہ اس کے ممبر بن گئے۔ وہ بامبے یہاں سے نقل مکانی کر گئے، وہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے جب وہ پبلک سروس کمیشن کا ٹینیور پورا ہوا تو وہ جوناگڑھ کے دیوان مقرر ہو کر گئے۔ وہاں جوناگڑھ میں گئے، اور وہاں تب تک رہے جب تک کہ جوناگڑھ پہ ہندوستان نے قبضہ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ آ کے اور کراچی میں رہے، اور کراچی میں وہ بالکل خاموش زندگی گزارتے رہے۔ البتہ اپنے بیٹے چھوٹے ذوالفقار علی خان کی تربیت کرتے رہتے تھے، ان کو سبق دیتے رہتے تھے سیاست کے وغیرہ وغیرہ، مگر خود ویسے بوڑھے بھی ہو گئے تھے، طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے کوئی عملی حصہ پالیٹکس میں نہیں لیا۔ سر شاہ نواز کو 3 بیٹے ہوئے تھے، ان میں سے 2 جو بڑے تھے وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے، اور یہ چھوٹا، جہاں تک مجھے یاد ہے 1928 کی پیدائش تھی ان کی، ذوالفقار علی خان رہ گیا تھا۔ اس کی تعلیم اور تربیت پہ انہوں نے، سر شاہ نواز خان نے کافی توجہ دی تھی، کیونکہ یہی ان کے امیدوں کا سہارا رہ گیا تھا۔ ذوالفقار علی خان، اس کو جو بہترین تعلیم ہو سکتی تھی، مثلا اس کو امریکہ بھیجا، وہاں سے گریجویشنز کیے، پھر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ادھر گریجویٹ کیا، پھر بیرسٹری پاس کی، اور جتنی غرض اعلیٰ تعلیم یورپ میں ہو سکتی تھی وہ ان کو دی گئی۔ اور وہ میں اس زمانے میں
سندھ کا منسٹر بنا تھا. یہ 1953 کی بات ہے. جب سر شاہ نواز خان نے مجھے کہا اور خان بہادر احمد خان بھٹو نے جو ذوالفقار علی خان کا خسر تھا، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ذوالفقار علی خان اب تعلیم ختم کر کے یہاں واپس آ رہا ہے، وہ یہاں بیرسٹری کی پریکٹس کرے گا، تو اس کا تعارف لوگوں سے تم کرا دو. تو میں نے ایک پارٹی بیچ لکشری ہوٹل میں کی اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، یعنی ذوالفقار علی خان کو. تو یہ اس کی انیشیشن تھی سندھ کی پبلک لائف میں. اور سر شاہ نواز بھی اس پارٹی میں آیا، اور بھی سندھ کے گورنر اور جتنے بڑے لوگ تھے ان سب کو میں نے دعوت دی تھی، وہ سب اکٹھے ہوئے تھے، سب ذوالفقار علی خان سے ملے. تو یہ ذوالفقار علی خان کی سیاست کی خشت اولین تھی جو میں نے رکھی. اور اس کے بعد پھر سیاست کا شوق اس قدر ان کے دماغ پر حاوی رہا کہ وہ سوچتے بھی سیاست کا تھے، کھاتے بھی سیاست کا تھا، چلتے بھی سیاست کا تھا. یعنی اٹھتے بیٹھتے جو تھے وہ فنافذ سیاست تھے. وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر جگہ ہو. اس نے سکندر مرزا سے بڑے تعلقات بڑھائے کیونکہ دونوں کی بیویاں ایرانی تھیں. اس لحاظ سے وہ سکندر مرزا کے بہت ہی قریب جانے لگے. وہ بھی اس کو ایک بچہ اپنا برخوردار سمجھ کے اس کو ٹریٹ کرتا رہا. اور مجھے یاد ہے کہ جب کوٹلی براج کا افتتاح گورنر جنرل غلام محمد کرنے کو آیا تو میں اس کا محتمم تھا. میں نے سندھ کے بڑے بڑے لوگوں کو اور افسروں کو اور مہمانوں کو اور ممبروں کو دعوت دی تھی اس محفل میں، افتتاحی محفل میں. بدقسمتی سے میں بھول گیا تھا ذوالفقار علی خان کو دعوت دینے. اب جب وہ محفل شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ اس کو پولیس والے روکے باہر کھڑے ہیں، اور یہ ان حدود سے باہر کہیں کھڑا اور دیکھ رہا ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے. میری نظر اس پر پڑی تو میں نے اس کو فوراً اندر بلا دیا. مطلب یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ ان کو کوئی دعوت نہیں تھی، مگر ان کو اتنا سیاسی ذوق اور شوق اور ہر جگہ موجود ہونے کا انتظار ہوتا تھا کہ وہ بن بلائے یہاں سے کوٹڑی پہنچ گئے تھے. جہاں تک ذوالفقار علی مرحوم کی نفسیات کا تعلق تھا، اس کے شروع سے میں نے محسوس کیا کہ ان کے والد جو ڈیفیٹ ہوئے تھے اور ان کی خاندان کا نام سیاست سے نکل گیا تھا، یہ بوجھ ان کے دل پہ بہت ہی رہا، اور یہی وجہ اس کی تلخی کی تھی. مثال کے طور پہ آپ کو ایک ایپیسوڈ میں بتا دوں. یہ بات ہے جب ذوالفقار علی خان یہاں کسی گرامر اسکول میں یا کہیں یہ پڑھتے تھے، کوئی عمر ان کی 8-9 برس کی ہوگی. جب سر شاہ نواز ڈیفیٹ ہو گئے تو میں تنہا سر شاہ نواز کا میں حامی اور مددگار الیکشن میں رہا تھا. میرا یہاں چلنا پھرنا، ان کے یہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. میں اس زمانے میں صبح سندھ اخبار کا ایڈیٹر تھا. ڈیلی کراچی سے نکلتی تھی. میں 2 اخبار ایڈٹ کرتا تھا ڈیلی، ایک ستارہ سندھ سکھر سے، ایک صبح سندھ کراچی سے. تو وہی صبح سندھ جو تھا وہ سر شاہ نواز والوں کی پارٹی کا آرگن بھی تھا، تو اس لحاظ سے بھی میرا آنا جانا سر شاہ نواز کے یہاں ہوتا تھا. تو ایک دن جب سر شاہ نواز ڈیفیٹ ہو گئے اور اس کا اثر ڈیفیٹ کا تازہ تھا، تو میں وہاں سر شاہ نواز کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. سر شاہ نواز خود نہیں تھا، اس کا ملازم بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ بات کرتا تھا. تو ذوالفقار علی اسکول سے واپس آیا. وہ بچہ تھا، وہ تھیلا ویلا کتابوں کا اس کے گلے میں تھا. وہ آ کے اور میری جھولی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چاچا آج سے پہلے تو بہت موٹریں یہاں کھڑی رہتی تھی، اور آج
تو ایک گدھا گاڑی، ایک موٹر تو چھوڑیے، گدھا گاڑی بھی ہمارے دروازے پہ نہیں ہے. اور جب تک ہمارا باپ اقتدار میں تھا، یہ کہہ کے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو میں نے اس کی تسکین کی. میں نے کہا بابا یہ سیاست کا یہ معاملہ ہوتا ہے. سندھ کے لوگ جب تک کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کی جوتیاں کو چاٹتے ہیں اور چومتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں نہیں رہتا ہے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ان میں کوئی مستقل اصول کی دوستی ہے نہیں، کوئی پارٹی لائلٹی نہیں ہے، اور یہ سب ایک قسم کے شکاری ہیں، سیاسی شکاری. جہاں کوئی ان کو کوئی چیز نظر آئے گی تو اس پہ جھپٹیں گے، تو شکاری کتے کی طرح. تو ان میں انسان کی وفاداری جس کو کہا جاتا ہے، یا اصول پروری، یا پارٹی کا لحاظ، یا مردم شناسی، یا شخصیت کا قدر کرنا، جو ہے یہ خوبیاں ان لوگوں میں نہیں ہے. تو تم کو دکھ نہیں کرنا چاہیے. آج اگر شکست ہوئی ہے تو کل پھر کامیابی بھی ہو جائے گی. اب اتنا برس تمہارے باپ نے کامیابی کے ساتھ سیاست چلائی ہے، اب اگر ایک دھچکا لگ گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے اس کہنے کا اس پہ کچھ اثر نہیں ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ آنسو بہاتا ہوا اوپر سیڑھی چڑھ گیا اور پھر نہیں اترا. میں نے دیکھا کہ اس بچے کے دل پہ بہت بڑا سخت کاری زخم آیا ہوا ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے تھا کہ وہ شروع سے بہت انٹیلیجنٹ بچہ تھا. اور ان ساری چیزوں پہ نہیں تو اس عمر 8-9 برس میں اس کو کیا احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ پالیٹکس میں سیٹ بیک ہوئی ہے اور اس کا باپ اب وزیر نہیں رہا اور کیا ہوا. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تلخی اس کے مزاج پر، جو بعد میں کسی نہ کسی صورت میں ان کو سینیسزم کی طرف لیتے گئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا وہ دنیا سے خفا ہے، اور وہ بہرحال ہر جگہ گھس کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مقصود ہے ان کا کہ وہ تلافی کرے جو ان کے والد کی انسلٹ ہوئی، یا جو ان کے خاندان کو سیٹ بیک آئی. کیونکہ جس خود فراموشی سے اس نے سیاست میں حصہ لیا، یعنی خود فراموشی سے مراد یہ ہے کہ ڈیسپریٹ ہو کر وہ سیاست میں وہ گھسنا چاہتے تھے اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ ایک خاص نفسیاتی تلخی کا نتیجہ مجھے معلوم ہوئی. اور یا جن لوگوں نے اس کے والد کے ساتھ ان کے والد کی مخالفت کی تھی الیکشن میں، وہ ہمیشہ ان کو کڑی نظر سے دیکھتے رہتے تھے اور ان کے وہ دوست نہیں بنے. اور مثلا خان بہادر محمد ایوب کھوڑو، قاضی فضل اللہ، الف بے جیب، جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کے والد کی، وہ ہمیشہ وہ غصہ لیے رہے اور کوشش کی کہ ان کو ان کی حدود، لمیٹیشنز دکھا دیں، بیکار کر کے سیاسی طور عضو معطل کر کے، اور ان کو سزا دیں ان کے پرانے اعمال کی. تو اب ذوالفقار علی خان کو ایک ایکسیڈنٹ تھا کہ مارشل لا رجیم میں وزیر بننے کا موقع ان کو مل گیا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ایوب خان اور سکندر مرزا نے 8 تاریخ اکتوبر کو مجھ پر دباؤ ڈالا تھا کہ میں منسٹر بنوں سینٹر کا، جو وہ کیبنٹ بنا رہے ہیں انڈر مارشل لا. مارشل لا 8 اکتوبر کو لگا تھا. اسی شام کو بلا کے مجھے انہوں نے پکڑا کہ تم وزیر بنو سندھ کی طرف سے. تو میں نے انکار کیا، اور نہ کر کر کے پھر میں نے عزیز احمد کی مہربانی سے میں نے اپنی جان چھڑا کے میں یہاں سے بھاگ گیا. میں پہلے ہی سفیر تھا فلپین میں، تو میں چلا گیا. اب سندھ کے جتنے یہ بڑے لیڈر تھے، یہ سب پہلے مس کانڈکٹ اور پروڈا کے تحت، جو اس زمانے میں قانون تھا، منسٹروں اور ممبروں کو مس کانڈکٹ اور میل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ان کو سیاست سے خارج کرنے کا قانون، یہ لیاقت علی خان نے لگایا تھا. تو اس کے تحت سارے سندھ کے تقریباً سب جتنے چوٹی کے لیڈر تھے، سوائے میرے،
ایک وہ ڈسکوالیفائی تھے. صرف سندھ کی سیاست میں ایک میں تھا جو پروونشل منسٹر بھی رہ چکا تھا, سینٹرل منسٹر بھی رہ چکا تھا, اور میرے خلاف کوئی اس قسم کی پروڈا پروسیڈنگس نہیں ہو سکی تھی. کوشش میرے مخالفوں نے بہت کی تھی مگر وہ نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ میں اپنا کام پکا اور پختہ کرتا تھا, اور اس لیے ان کو گنجائش نہیں ملتی تھی, موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھے زیر بار کر سکیں. تو میں بچا ہوا تھا. تو اسی وجہ سے ایوب خان والوں کی کوشش تھی کہ میں وزیر بن جاؤں. میں نے جب انکار کیا, سندھ سے اور کوئی نہیں ملا, سب ڈسکوالیفائڈ تھے, تب سکندر مرزا کے ساتھ جو ذوالفقار علی خان کے تعلقات بیویوں کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے وہ اس کے کام آئی, اور سکندر مرزا نے ایوب خان کو کہہ کے, اور نیا کابینہ جو بنا مارشل لا کے تحت, اس میں سندھ کی طرف سے ذوالفقار علی خان کو منسٹر خدا جانے آف کامرس یا کیا بنا لیا. اور 10 دن کے بعد وہی سکندر مرزا جو تھا وہ اس کو ایوب خان نے نکال دیا. اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ وہ کوئی کابینہ بناتا ہے یا پرائم منسٹر, اور جب وہ پھر مستعفی ہو جاتا ہے یا ڈسمس ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے, تو خود بخود وہ کابینہ جو ہے وہ مستعفی ہو جاتا ہے. میرا خیال تھا کہ کنونشن کے مطابق جب ان کو مقرر کرنے والا سکندر مرزا نہیں رہا تو یہ لوگ بھی منسٹر استعفیٰ دیں گے اور ایوب خان کے کیبنٹ میں یہ کنٹینیو نہیں کریں گے. مگر ہوا یہ کہ سکندر مرزا کو نکال دیا گیا اور وہ کابینہ جو تھا وہ قائم رہا. ہر ایک نے جا کے اور ایوب خان سے وفاداری کا اعلان کیا اور اس کے کابینہ کے ممبر بن گئے. تو اسی طرح ذوالفقار علی خان ممبر کابینہ بنا رہا. تو میں فلپائن میں امبیسڈر تھا, اس سے پہلے ہی بن کے اور چلا گیا تھا, تو میں ادھر فلپائن میں تھا. جب یہ ذوالفقار علی خان بن گئے منسٹر تو بھی انہوں نے مجھ سے تعلق قائم رکھا. خط لکھتے تھے, تحفے تحائف خیر وہ نہیں بھیجتے تھے تو میں بھیجتا تھا, اور ایسے ہی جیسے خاندانی مراسم ہمارے پشتوں پشت تھے, کم از کم 3 4 5 پشتوں کا مجھے علم تھا کہ ہمارے بڑے دوست رہے تھے آپس میں. تو اس لحاظ سے تو انہوں نے بھی وہ تعلق نبھایا, کیونکہ جب کبھی یہ دورے پہ باہر گئے, امریکہ گئے یونائٹڈ نیشنز میں یا کسی وفد کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو یہ نیو یارک سے واپسی پہ لازماً منیلا آتے تھے اور میرے یہاں آ کے 2 4 دن مہمان رہتے تھے. مجھ سے حال احوال کرتے تھے کہ کیسے کیا کام چل رہا ہے, کیا دنیا کے حالات ہیں, میرا مشورہ بھی لیتے تھے. اور جب خود نہیں آ سکتے تھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کو تو سیدھا یہاں آنا پڑا یورپ کے راستے سے. اپنی بیگم صاحبہ محترمہ بیگم نصرت کو بھیجا کہ وہ منیلا میں میرے یہاں سے ہو کر اور حال احوال دے کر آئیں. وہ خاتون جن کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا, وہ آئیں اور 4 5 دن آ کر اور ہمارے گھر میں منیلا میں مہمان ہو کر رہیں, اور وہاں سے وہ چلی آئیں. حال احوال اپنے شوہر کا بھی پیغام جو تھے وہ دیے. اسی طرح وہ تقریباً ہر سال, میں جتنے سال منیلا میں تھا تو وہ آتے رہتے تھے. اور میں نے دیکھا آخری مرتبہ میں چائنا سفیر بن کے گیا اس سے پہلے کہ ذوالفقار علی خان کو امریکہ سے شکایات پیدا ہو گئی تھی, اور وہ بھی میرے خیال میں ذاتی نوعیت کی تھی, کیونکہ انہوں نے امریکن امبیسڈر سے امریکن پریزیڈنٹ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا, تو وہ ان سے نہیں ملے تھے, انکار کیا تھا. خروشاف سے ملنے کی درخواست کی تو خروشاف نے ان کو گلے لگا لیا, ملا, بڑا اعزاز کیا, بڑا احترام کیا,
تو وہ اس سے بڑے متاثر تھے. تو جب وہ واپس آئے تو وہ امریکن کے خلاف بول رہے تھے. جب میرے پاس منیلا میں وہ آئے تو آخری بار، اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ ہم امریکہ کے غلام بن گئے ہیں، اور وہ ہم کو امداد تو دیتے ہیں مگر وہ ہم کو دے ٹیک اس فار گرانٹیڈ. تو ان کو کچھ دکھانا چاہیے، اور ہم کو ابھی رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے چاہیے، تاکہ امریکہ کو ہم کو بالکل یتیم سمجھ کر اور ہم کو ٹھوکریں نہیں لگاتی رہے. مگر ان کے میں تلخی امریکہ کی طرف سے بالکل کافی تھی. وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب طبعاً بطی الحس تھے، بڑا تیز اور سینسیٹیو نیچر کے آدمی تھے. وہ بڑے حساس آدمی تھے. تو ذوالفقار علی خان مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، مگر مجموعے ازداد تھے. اس کی دو سائیڈز ہوتی تھی. جب وہ مہربانی کرنے اور فیض کرنے پہ آ جاتے تھے تو انتہا سے گزر جاتے تھے. ایک بوریا نشین کو اٹھا کے وہ سمجھیے کہ راجہ مہاراجہ نواب گورنر بنا دیتے تھے. اور خدا نخواستہ اگر اس نے سمجھا کسی کی طرف سے کسی نے جا کے بول دیا کہ وہ شخص اس کا دوست نہیں ہے، یا کہیں اس نے کوئی غیبت کی ہے اس کی، تو وہ کان کے کچے ہوتے تھے بدقسمتی سے، تو وہ اس کو نہیں بخشتے تھے. پھر جب گرانے پہ آتے تھے تو پھر انتہا کرتے تھے. آج گورنر ہے اور کل جیل میں ہے، آج منسٹر ہے اور کل جیل میں ہے. تو یہ مجموعے ازداد تھے. مہربانی میں بھی انتہا سے گزر جاتے تھے، اور پھر خصومت میں بھی انتہا سے گزر جاتے تھے. اب پالیٹیشین کے لیے ضروری یہ ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ وہ منتقم نہیں ہونا چاہیے. اس کو مہربانی کا پہلو جو ہے اس کا وہ ذرا ڈیولپ ہونا چاہیے. ہر ایک سے حتی المقدور نیکی کرے، زیر بار احسان کرے، کیونکہ کوئی کسی کا اس دنیا میں ملازم اور غلام تو ہے نہیں. ہر آدمی طبعی پیدائشی ایک قسم کے اس میں بغاوت کا مادہ ہوتا ہے، سینسیٹیوٹی ہوتی ہے. تو اس کو اپیل کرنا بڑا ضروری ہے. کسی کو خواہ مخواہ دشمن بنانا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنا جو تھا، یہ پالیٹیشین کے لیے یہ کو زیب نہیں دیتی ہے بات. اور وہ آخر میں اتنی تلخیاں پیدا کر دیتی ہے اور دشمنوں کی تعداد میں اتنا اضافہ کر دیتی ہے یہ چیز، کہ پھر اس آدمی کا پالیٹکس میں رہنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور